ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین کے لیے، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین کو، ہمارے مرحومین کو، استاد سید سبز جعفر، شہید عارف حسینی، شہید ڈاکٹر نقوی کی آج برسی ہے، شہید آیت اللہ سید علی خامنائی، ان کی فیملی اور جتنے بھی ان واقعات میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا ابی القاسم محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں امام علیہ۔ اذان محترم، ماہ مبارک رمضان کی ایک اور شب اور آپ مومنین کے درمیان میں خداوند متعال نے دنیا کو خلق کیا اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے، زمانہ ٹائم بھی اس کی مخلوق ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس سے بالا تر نہیں، سب اسی ہی کے احاطے کے اندر آتی ہے۔ لیکن اس نے خود کچھ چیزوں کو اہمیت قرار دیا، جیسے کچھ جگہوں کو اس نے افضلیت قرار دیا، یہ جگہ بہتر ہے، جیسے خود خانہ کعبہ ہے، مدینہ منورہ ہے، اور یہ باقی مقدس جگہیں جو ہیں۔ اسی طرح اس نے کچھ ٹائم کو، کچھ ٹائم زون کو بھی فضیلت قرار دیا ہے، اور کچھ کو اپنے آپ سے منسوب بھی کیا ہے، اپنے آپ سے ریلیٹ کیا، ورنہ تو ہر روز اسی کا ہے، ہر دن اسی کا ہے، ہر رات اسی کی ہے، مطلب اس کے لیے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اللہ کا دن، نہیں، یہ سب اللہ کا ہے۔ لیکن اس نے ماہ مبارک رمضان کو اپنا مہینہ کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ امت کو بھی اس کو کہا ہے، لیکن کہا ہے کہ میں میزبان ہوں اس مہینے میں اور امت مہمان ہے۔ اب یہ کہ لوگ دنیا میں مہمان بلاتے ہیں تو خدمت کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن اللہ نے اس مہینے میں ہمیں دعوت دی ہے بھوکے پیاسے آؤ، یعنی اللہ ہمیں بھوک اور پیاس سے اس مہینے میں دعوت دے رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں کچھ اور دینا چاہتا ہے کہ جو شاید ہم بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے۔
اصل میں روزہ جہاں میڈیکلی اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن اسپرچول جو ہے وہ بہت اس کا ایک، شاید میں اپنی بات کر رہا ہوں، یقیناً آپ مجھ سے بہتر ہیں اور عمل بھی کرتے ہوں گے. اسپرچولی انسان جو ہے وہ ایک ایسی پاور کو سٹارٹ کرتا ہے، جیسے آپ گاڑی کا بٹن دباتے ہیں، گاڑی انیشیٹ ہوتی ہے الیکٹرک اور ساری چیزیں سپارک کرتی ہیں تو ایک انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے. روزہ انٹرنل پاور کو سٹارٹ کرتا ہے. صرف ماہ مبارک رمضان کا روزہ نہیں ہے، اگر آپ عام دنوں میں بھی روزہ رکھیں، روزہ آپ کو پاور دیتا ہے. روزہ انسان کو انٹرنلی یہ بتاتا ہے کہ جب تمہارے سامنے حلال رکھا ہوا ہے، حلال پانی کھانا حلال ہے لیکن تم نے نہیں کھانا، تو جب وہ اتنی پاور دیتا ہے کہ آپ کو حلال سے روک دیتا ہے تو وہ حرام سے کیسے نہیں روکے گا؟ یعنی ایک پاور دے رہا ہے نا آپ کو، یہ پاور دے رہا ہے آپ کو، آپ ان پلانڈ اس پاور کو اپنے اندر لے رہے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس پاور کے ساتھ آپ کو کچھ اور دینا چاہتا ہے. ہم دو چیزوں کے مرکب ہیں، دو چیزوں کی کمبینیشن ہے ہماری. کل بھی میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا. ایک میٹر ہے، مادہ ہے، اور ایک سول ہے جو کسی اور عالم سے آیا ہے. وہ دونوں کمبائن ہوتے ہیں تو پھر انسان بنتا ہے. دونوں کی ریکوائرمنٹ الگ ہے. بدن کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، روح کی ریکوائرمنٹ الگ ہے، لیکن جو دونوں کو بیلنس کرتا ہے وہی کمال پہ جائے گا. اگر ایک طرف انسان چلا جائے، صحت، دنیا، کھانا پینا، ہر چیز دیکھنا سننا بولنا، روح دب گئی، روح اتنی دبے گی کہ موت کے وقت روح بدن سے نکلتے وقت بہت تکلیف میں نکلے گی. کیونکہ انسان دنیا کی طرف تھا، بدن دنیا کی طرف، لیکن دوسری طرف آپ بولے نہیں صرف روح، بدن کا کچھ نہیں ہے. جیسے صدر اسلام میں جب قرآن کی کچھ عذاب کی آیات نازل ہوئیں تو کچھ اصحاب شہر چھوڑ کر جنگلوں کی طرف، مطلب پہاڑوں کی طرف چلے گئے. رسول خدا کو پتہ چلا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ کہا نہیں وہ بس اب زندگی میں کچھ نہیں ہے، مطلب آخر ان کو بلاؤ، واپس بلاؤ. کو سمجھایا ایسا نہیں ہے، بیلنس کرنا ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ مثلا اگر آپ نے آخرت کی طرف جانا ہے یہ بات تو آپ گھر بار چھوڑ دو، آپ نماز چھوڑ دو، آپ کھانا پینا چھوڑ دو، آپ پہاڑوں پہ چلے جاؤ. آپ دین اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. امام کے دور میں امام نے پوچھا، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو مسجد میں ہی رہتے تھے. امام لوگوں سے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا مولا یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ صرف مسجد میں رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. تو کہا ان کے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ ہم مولا ہم ہیں نا، ہم کرتے ہیں ان کا انتظام ساری. تو امام نے کہا اس سے بہتر گلی کے کتے ہیں جو کم از کم اپنے کھانے پینے کا انتظام تو خود کرتے ہیں. بہت سخت ہے. یعنی بیلنس لائف ہونی چاہیے، بیلنس لائف، نہ ادھر نہ ادھر. اسی بیلنس کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے. انسان نہیں کر سکتا تھا، انسان کے پاس نہ علم ہی نہیں ہے، انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا، انسان اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے. انسان کی تو آپ کیفیت دیکھیں نا، انسان تھوڑی سی بات میں تو انسان بالکل انسان سے جانور بن جاتا ہے. تھوڑی سی بات، تھوڑا سا کنٹرول نہ کرے انسان کی زبان اسے برباد کر دیتی ہے. تھوڑی سی بات نہ کرے انسان کی نگاہیں اسے جہنم کی طرف لے جاتی ہیں، انسان کے کان اسے پتہ نہیں کدھر لے جاتے ہیں اگر انسان بیلنس نہ کرے. تو یہ بیلنس، یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ بیلنس کرواتا ہے. ایکچولی یہ مہینہ بدن کی خواہشات کو لمیٹڈ کرتا ہے اور روح کی خوراک کو ایکسیڈ کرتا ہے. کیونکہ 11 مہینوں میں تو ہم نے بیلنس کو توڑا ہوا ہے، کیونکہ اتنی ہماری توجہ ہوتی نہیں ہے. تو اللہ اس مہینے میں خاص، اچھا اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی اس مہینے میں کہا تم تھوڑا سا بھی کرو تمہیں زیادہ ملے گا. ایک قرآن کی آیت پڑھو تمہیں پورے قرآن کا ثواب. تم ایک کھجور سے افطار کرا دو میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا. مطلب آپ سوچیں نا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ آپ فائر بریگیڈ اس کو بجھا دے آ کے. جہنم کی آگ
سیاہ ہے، بھیانک ہے، خوفناک ہے. ہم آپ دیکھیں 30% قرآن، 30% قرآن آخرت، قیامت، جنت، جہنم کا ذکر کر رہا ہے. 30%. یعنی ہر صفحے پہ آپ اگر ڈیوائڈ کریں 2-3 لائنیں. آپ روز یہاں سے باہر نکلیں، گھر جائیں، جاب جائیں، آفس جائیں، ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہو، 10 سائن بورڈ لگے ہوئے، ہر 3 سائن بورڈ کے بعد ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہو، تم نے مرنا ہے، جہنم کی آگ ہے. کیا کریں گے آپ؟ دن میں جب 5-10 دفعہ دیکھیں گے تو کچھ تو سوچیں گے نا. مثال کے طور پر کھانے کی چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی کپڑے کی چیز، کوئی فلانی چیز، 50 دفعہ دیکھتا ہے آدمی، کہتا ہے چلو شاپ میں جا کے ٹرائی کر ہی لو بھائی، کیا ہے یہ، کون سا نیا چیز ہے، چلو یہ پی لیتے ہیں، کوئی شربت ہے، جوس ہے، کیا ہے. کرتا ہے آدمی، ایسے ہی کرتا ہے. قرآن 30% کہہ رہا ہے آخرت ہے، قیامت ہے، یوم الحساب ہے، یوم حسرت ہے، صراط ہے، اعمال ہیں، میزان ہے. لیکن انسان ایسا نہیں ہے کہ یقین نہیں ہے، یقین ہے، عمل میں نظر نہیں آتا یقین. مشکل یہ نہیں ہے کہ انسان ایمان نہیں رکھتا، ایمان تو رکھتا ہے. ایمان نہ رکھے تو انسان مسلمان نہیں ہے. اللہ پہ ایمان نہ رکھے، رسول پہ ایمان نہ رکھے، اور قیامت اور آخرت پہ ایمان نہ رکھے تو مسلمان نہیں. ایمان ہے، لیکن جب زندگی گزارتا ہے تو کہیں سے نظر نہیں آتا کہ آخرت کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا. جو آخرت کے بارے میں سوچتا ہو وہ ان دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہوگا کیا؟ یہاں تو آدمی کسی کے لیے تھوڑی دیر کھڑا نہ ہو تو ناراض ہوتا ہے. مولانا صاحب ناراض ہو گئے، میرا پوسٹر پہ نام آپ نے چھوٹا کیوں لکھا. نو خان کی تصویر چھوٹی بڑی ہو جاتی ہے، وہ اس پہ ناراض رہتا ہے. مطلب ہم تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ناراض ہیں. اس طرح ہر آدمی ہے، کمیونٹی میں، معاشرے میں دیکھیں ہم آدمی ناراض ہے، میرے سے یوں ہو گیا، میرے گھر میں جائیں تو اور ناراضگیاں، فیملی میں جائیں تو اور ناراض. لیکن کتنی دن زندہ کس نے رہنا ہے مجھے آپ بتائیں. اور کچھ لوگ تو اتنے ناراض ہیں کہ ساری زندگی بات نہیں کر رہے، اپنے دلوں میں نفرتیں، بغض لیے، بالکل ویسے ہی جیسے گلے ہوئی سبزی، پیاز اور آنینز اور یہ گارلک. اب آپ اس کو جب گلا دیں تو کتنی اسمیل آئے گی. آپ تھوڑی دیر 1 گھنٹہ لے کے چل نہیں سکتے، لیکن یہ سب ہم اپنے اندر لے کے چل رہے ہیں. نفرتیں، تہمتیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری نماز مولانا صاحب دعا قبول نہیں ہوتی. کیسے قبول ہوگی؟ اندر صاف ہی نہیں ہے آدمی. تو یہ منتھ اپورچونٹی دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں معاف کروں گا، میں آخری عشرے میں جہنم کی آتش سے نجات دوں گا. جب وہ معاف کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کرتے لوگوں کو؟ ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ چلو یار ہم بھی معاف کر دیں لوگوں کو؟ نہیں، سب کر لوں گا مولانا صاحب، یہ نہیں چھوڑوں گا میں. تو بھائی کون سا، تو اپنی مرضی، اپنے جس پہ دل چاہ رہا ہے وہ کر لو، جسے اللہ کہہ رہا ہے، دین کہہ رہا ہے. نہیں وہ خوب، یہ پرابلم ہے انسان بہت. ہم پھر پرواز نہیں کر سکتے، ہم اپنی روح کو آزاد نہیں کر پائے. روح خواہشات کی زنجیروں میں قید ہے، قید. آپ دیکھیں نا کہ انسان، کیسے لوگ تھے نماز پڑھتے تھے، کیسے لوگ تھے عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، گریا کرتے تھے، روتے تھے. مواطن الجنہ کے اندر شب جمعہ کے لیے حدیث روایت ہے، جو جوان شب جمعہ گریا کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی. آپ سوچیں. اور ہم اس مہینے میں کتنا گریا ہے. گریا ضروری ہے، اس کی بارگاہ میں رونا ضروری ہے. آیت اللہ عظمہ بہجت نماز پڑھتے تھے، آپ نے ویڈیو دیکھی یوٹیوب کے اندر. جن لوگوں کو توفیق ہوئی ہوگی ان کے پیچھے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ ان کی نماز میں دیکھیں کیسی چیخ مار رہے ہیں، کیسے چیخ مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ کیونکہ وہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں کس کے آگے حاضر ہوں، کہاں کھڑا ہوا ہوں، لیکن مجھے شاید محسوس نہیں ہو رہا. تو ہم اس مہینے کے اندر عزیزان محترم اپنی سچویشن کو، اپنے سول کو سمجھنے کی کوشش کریں، کلین کریں. یہ پھر نہیں آئے گا مہینہ. بے شک افطار میں کھائیں، آپ پئیں، آپ سحری کریں، آپ سپورٹس کریں جو آپ کرتے ہیں، لیکن یہ سب بدن ہے، بدن.
روح کے لیے کتنا ٹائم ہے اس مہینے میں؟ روح کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ پرسنل ٹائم ہے نا. مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, دعا ریسائٹ کرتے ہیں ہم لوگ, دعا مانگتے تھوڑی ہیں ہم لوگ. دعا افتتاح ہم ریسائٹ کر رہے ہیں. کتنے سب لوگ, میں خدا نہ خواستہ برا مت مانیے گا کہ مطلب میں خود لیڈر, یہ مت کہے گا کہ مثلا ہم باہر کھڑے ہوئے ہیں, بات اچھی ہے, ٹھیک ہے, افطار کے بعد تھوڑی دیر انسان پڑھے, بات میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن کیا ہم دعا پڑھ رہے ہیں؟ دعا پڑھنا دعا مانگنے میں فرق ہے. ابھی آپ آئیں گے انشاءاللہ, کل اعمال ہوں گے, آپ خود بھی اعمال کریں گے, سب کریں گے, خدا ہمیں توفیق دے, ٹھیک ہے. دعائے جوشن کبیر پڑھیں, کتنی رہ گئی؟ آخری 10 رہ گئے, 20 رہ گئے. کیا فائدہ, نہ پڑھیں, نہیں پڑھیں ایسے. 10 خود سمجھیں. خدا ہر 10 صفات ہے نا, ایک کے اندر 10 صفات ہیں, ٹوٹل 1000 صفات ہیں اللہ کی. 10 صفات بس, یا امادہ ملا امادہ لا. خود سمجھے میں کہہ کیا رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں اس کی بارگاہ میں, اس کے خزانوں کی بات کر رہا ہوں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. خود اپنے وجود سے اس سے مانگے, بھکاری بنے, بھیک مانگے اس سے اس راتوں کو کہ خدا لا الہ الا انت خلصنا من النار یا رب. ایک دفعہ بولے, اس کو تھوڑی آپ کی کاؤنٹنگ کی ضرورت ہے. وہ تو اس لیے کہ چلو 100 میں سے ایک دفعہ تو دل سے بولے گا. لیکن وہ ہمارے یہاں تو پاکستان میں اس میں پڑھ پھونکتے رہتے ہیں پورے. خود پڑھ کے کچھ اثر نہیں ہوا تو آپ پھونکی بھی چیزوں پہ کیا آپ کے اوپر اثر ہوگا انسان کے اوپر؟ نہ, انسان کی تو یہ حالت ہے. تعویذ دے دو مولانا صاحب, ابے بھائی خود تعویذ ہو, تم خود تعویذ ہو, نہیں سمجھتا. شارٹ کٹ چاہیے اس کو, ریلیکس چاہیے. جو کرنا ہے ہم نے کچھ نہیں کرنا, مولانا کرتے ہیں. نہیں, مولانا بھی صحیح چل رہا ہے, ان کا کام صحیح ہے, سکون, تو ان کو کیا ٹینشن ہے. سمجھے زیادہ ہوگا یہ. اور جس دور کے اندر ہم لوگ ہیں, جس ٹائم زون میں ہم لوگ ہیں, یہ ٹائم بہت خطرناک ہے. ہاں, یہ ہم اس ٹائم زون میں جا رہے ہیں جہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, آواز آئے گی. شیطان نے اللہ سے وقت معلوم تک فرصت ملی اسے. وقت معلوم وہی ہے کہ جب امام آئیں گے, بس اس کے بعد جب حجت تمام ہو گئی, دروازے بند, پھر اپرچونیٹی نہیں ملے گی. یہ میں نہیں بولا, بولے مولانا صاحب ڈرا رہے ہیں, ڈرا ہو رہا کوئی نہیں رہا, جو ہے وہ ہے یہی ہے. کب تک ہم ریلیکس موڈ میں زندہ رہیں گے بھائی؟ کب تک ممبر سے میٹھی میٹھی گولیاں کھاتے رہیں گے ہم, میٹھی میٹھی باتیں کریں, مولانا صاحب پر جائیں, آپ اپنا کام کریں, ہم اپنا کام کریں؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اب ٹائم ختم ہو گیا ہے. ابھی یا حق ہے یا باطل ہے, بس آپ کی مرضی ہے. یا وہ بیٹھے رہو کوفہ والوں کی طرح, امام آ جائیں, امام آ جائیں, یا پھر حبیب ابن مظاہر کے راستے پہ کوفہ کے پہرے بھی لگے ہوں تو بھی توڑتے ہوئے اپنے امام تک پہنچ جاؤ. اپنے اوپر ہے, یہ اپنے اوپر ہے. جانے آج بھی بالکل ایسی ہی ہے دنیا اب تنگ ہوتی جا رہی ہے. اب دنیا کے حالات واضح ہوتے جا رہے ہیں, حق واضح ہو رہا ہے, باطل کھل رہا ہے. کوئی ڈائلیوژن نہیں ہے, کوئی دھندلا پن نہیں ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ ایسا ہے ویسا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اب باہر آ جائیں. دنیا بیدار ہو رہی ہے, جو مسلمان نہیں ہے وہ بیدار ہو رہا ہے. جو نہیں مانتا تھا اس کو سمجھ میں آ گیا, بھائی یہی لوگ حق پر ہیں, یہی, اور کیوں نہ ہو حق پہ. کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد, جو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا ایک وادی میں ہو اور علی ایک وادی میں ہو تو حق علی ہی کی طرف ہے. اور ایسے ہی ہے. آج امام علی علیہ السلام کی ماننے والے ڈٹ کے حق پہ کھڑے ہوئے. یہی ہے, یہی تعلیمات ہے, یہی سیرت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہی کربلا نے یہی سکھایا کہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہاں
جان کی دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. قیمت ہے تو اپنی قیمت اس عالم میں لگاؤ. قیمت حضرت یوسف کی لگی, کیا قیمت لگی. کنعان کے بازار میں حضرت یوسف کو بھیج دیا, لیکن پھر حضرت یوسف کی خدا نے کیا قیمت لگائی, عزیز مصر بنا دیا. قیمت ہے ایسی. ایک شہید بہت عرصے پہلے شہید ہوا, اس نے ایک وصیت لکھی اپنے بیٹے کے لیے. اس کا بیٹا اس ٹائم 2 سال کا تھا, اب تو بہت بڑا ہو گیا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ بیٹا آخری دور ہے, آزمائش ہے, فتنہ ہے, مشکل وقت ہے, ایسا کچھ کرنا کہ اللہ تمہاری قیمت لگائے. یعنی ایسا کچھ کرو کہ اگر کوئی خریدار ہو تو خدا تمہیں خریدے. انسان اپنے اس دنیا کا بات دیکھیں, بازار ہے نا, دنیا بازار ہے, آپ کے اپنے اوپر ہے. آپ کو شیطان خریدتا ہے یا رحمان خریدتا ہے؟ ٹائم تو آپ کے پاس ہے, اپرچونٹی آپ کے پاس ہے. سب ایک جیسا کھاتے ہیں, سب ایک جیسا پیتے ہیں, سب ایک جیسا اٹھتے ہیں, سب ایک جیسا. اس کو سب کو اللہ نے توفیق تو دی ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا بلند کریں کہ ہمیں کون خریدے گا. تو خدا جسے خرید لے انسان اس طرف بڑھے سارے محترم. اور جس کی خدا قیمت لگا دیتا ہے پھر دنیا اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتی. یہی تو وجہ ہے, یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک, اے اطمینان پانے والے نفس, اے امام حسین اللہ کی طرف بڑھے. راضیہ مرضیہ, جسے امام حسین نے سب کچھ خدا کی راہ میں دے دیا. اب جتنا بھی خدا کی خدائی تھی سب امام حسین کے لیے. انسان واقعاً اپنے آپ کو, دور ایسا ہے جانے موت ماہ رمضان بہرحال اپرچونٹی دیتا ہے, آپ اپنے سول کی طرف توجہ کریں. اللہ نے اس مہینے میں دسترخوان بچھایا ہوا ہے. ایک دسترخوان ہم افطار پہ دیکھتے ہیں, ایک دسترخوان اللہ نے بچھایا ہے, اور اس دسترخوان میں بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو ہم شب قدر کے اندر مانگتے ہیں اللہ میں جنت دے دے, جنت دے دے, آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت مانگنا اس دسترخوان پہ تو بالکل ایسی ہے جیسے جب آپ دسترخوان اٹھاتے ہیں نا تو روٹی کے ٹکڑے گرتے ہیں چھوٹے چھوٹے. کہا جنت تو وہ ہے, اگر مانگنا ہے تو کم سے کم اتنا تو مانگو کہ میں قیامت والے دن 100 لوگوں کو جنت لے کے جاؤں گا. یعنی آدمی اپنے آپ کو اس قابل تو کرے کہ میں اس دن, جس دن اندھیرا ہوگا, جس دن کچھ نظر نہیں آئے گا, اس دن میں روشنی بنوں گا, اپنے وجود سے تاریکی میں لوگوں کو راستہ دکھاؤں گا. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے اس دنیا میں جلنا پڑتا ہے, اس دنیا میں اپنے آپ کو جانا پڑتا ہے. لوگ ایسے ہیں. سید مہدی بحر العلوم آپ جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت ہے. عالم برزخ میں کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے جو دربار ہے, اس کا جو دروازہ ہے, اس پر 2 عالم کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جو علماء ارواح اور روح کے معاملات کو جانتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ 2 عالم امام علی کے دربان ہیں, یعنی نگہبان ہیں. ان میں سے ایک سید مہدی بحر العلوم ہے عالم برزخ میں. وہ بہت بڑی شخصیت ہے. امام میں وقت نے, امام زمانہ نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر علم ٹرانسفر کیا ہے جب وہ کوفہ میں تھے اور مسجد سیلہ کے اندر تھے. ایک عالم دین کہتا ہے کہ میں کھانے کا وقت تھا, میں نجف میں کھانا کھانے لگا تو دروازے پر دستک ہوئی بہت زور زور سے. میں نے دیکھا تو سید مہدی بحر العلوم کا خادم جو گھر میں ہوتا وہ کہا سید نے بلایا ہے. تو میں نے دیکھا جس تیزی سے وہ آیا تو میں سب کچھ چھوڑتا ہوا واپس گیا. میں جیسے ہی پہنچا تو سید نے مجھے کہا کہ تمہارا ہمسایہ کئی دن سے فاقوں میں ہے اور وہ ہر روز دکان سے کھجور قرض لے کر کھاتا تھا, آج اس کو وہ قرض بھی نہیں ملا اور تم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہو. ہمسایہ. وہ عالم کہتا ہے کہ مجھے سید پتہ نہیں تھا. کہا اگر پتہ ہوتا تو تم کافر ہو جاتے. انسان کو پتہ ہو کہ اس کا ہمسایہ بھوکا ہے تو کہتے ہیں کافر ہو جاتے تم. کہا کیا کروں. پھر انہوں نے ایک
دسترخوان ایک ٹرے سی دی, اس کے اوپر کپڑا, کہا یہ لے جاؤ, یہ مت کہنا کہ آپ بھوکے ہیں, یا عزت ان کی رکھنا, کہنا میں آپ کا ہمسایہ ہوں, آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں. لے گئے, چلے گئے, ان کو یہی کہا میرا دل چاہ. جیسے ہی اس نے کپڑا ہٹایا نا کھانے کے اوپر سے, تو وہ شخص نے بولا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ کھانا تمہارا کھانا نہیں ہے, یہ کسی بڑے عرب کا کھانا ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی ایسے ایسے سید نے. تو وہ رونے لگا. کہا میں کافی دن سے فاقوں میں تھا اور میں دکان سے کھجور لاتا تھا, لیکن آج اس نے مجھے کھجور دینے سے بھی منع کر دیا, مگر یہ بات میں جانتا تھا اور صرف خدا جانتا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آدمی بدن سے نکل جاتا ہے تو روح اپنے اطراف کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. انسان ایسا بنے, انسان یہ کیا بنے گا, پروردگار مجھے جہنم سے نجات دے دے, مجھے جنت دے دے, مجھے یہ دے دے, مجھے وہ, میں سب مجھے ہی دے دے. وہی آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی مانگ لو, اپنے لیے مانگو, دوسرے کے لیے مانگ لو. ہاں آپ سوچیں نا, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, بڑی بیسک سی باتیں ہیں. مطلب انسان ابھی کیا آسمان زمین کی اور عالم اروا کی باتیں کرے, دنیا کے مسائل ہمارے حل نہیں ہو رہے, تو ہم لوگ کیا فلسفہ پڑھائیں گے مجلس میں ممبر پہ بیٹھے. آپ خود سوچیں نا کہ ہم نے اپنے سگے بھائی کے لیے بھی اپنے سے زیادہ دعا کی کبھی؟ اپنے سے زیادہ, مجھے یہ دے دے, اتنا بڑا گھر دے دے, مجھے یہ گاڑی دے دے. اپنے بھائی کے لیے کی کہ مجھے اس سے اچھی, اس کو مجھ سے اچھی گاڑی دے, اس کو مجھ سے اچھا لباس دے. سگے بھائی کے, میں اپنی بات کر, خدا نہ آپ مجھ سے اچھے لوگ ہیں. کرتا ہے آدمی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے, ایسا نہیں کہ بھائی کے لیے دعا نہیں کرتا, اللہ اس کی مشکلات حل کرے, اس کے لیے آسان. اور یقیناً انسان دل سے سوچتا بھی ہے یار بھائی کو اچھا ملے, لیکن انسان واقعاً پریکٹیکل لائف کے اندر آدمی ایسا سوچتا ہے تو دوسروں کے لیے کیسے سوچے گا؟ مومنین کے لیے کب سوچے گا؟ بہت ضروری ہے. میں مجھے یہ, مجھے وہ, مجھے یہ. قیامت والے دن کیا کرے گا جب کسی کو بولے گا بھائی میری, بولے گا ابھی کچھ نہیں ہو سکتا, ابھی سب معاملہ نیچے طے کر کے آنا تھا. مشکل ہے یار, وہ پھنسا ہوا ہے یار. جب یہاں نہیں فکر کر رہا تو وہاں اس کی کوئی فکر نہیں کی جائے گی. یہاں معاف نہیں کر رہا کسی غلطیوں کو تو خدا معاف کر دے گا. خدا سے ہم یہی چاہتے ہیں, یا سری الرضا, اے وہ جو جلدی راضی ہو جاتا ہے, معاف کر دے. اور یہاں میں کیوں نہیں کر رہا معاف لوگوں کو؟ میں کیوں نہیں غلطیوں کو, تائیوں کو درگزر کرتا, اپنے بچوں کی, اپنی وائف کی, اپنے محلے میں, اپنی کمیونٹی کے لوگوں کی؟ نہیں, دل میں لے کے بیٹھا ہوں اندر, جانے مات رہا ہوں. تو پھر میں اس مہینے میں پھر کیا لے رہا ہوں؟ پھر صرف بھوکا اور پیاسا. حدیث میں ہے نا, کچھ لوگ اس مہینے میں صرف بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں, بس اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ لوگ. تو یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے سول کی طرف متوجہ رہیں, اور جن کے سول مضبوط ہیں ان کے بدن رکاوٹ نہیں بنتے. وہ خاردار نفس کی, جیسے ہوتا ہے نا, آپ جب آپ کہیں بارڈر کراس کرتے ہیں تو خاردار تاریں ہوتی ہیں نا جو جن کو کراس نہیں کر سکتے. انسان کو اپنی نفس کی خواہشات کی خاردار تاروں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے جب آپ خاردار, یعنی جس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں, شارپ ہیں, جب آپ گزرتے ہیں تو آپ چھل جائیں گے نا, زخمی ہو جائیں گے. نفس کو گزارنا پڑتا ہے, زحمت کرنی پڑتی ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. جیسے روزے میں انسان کوشش کرتا ہے کہ بھائی ایسا کوئی کام نہ کروں پیاس لگ جائے, کرتا ہے نا. لیکن کچھ لوگوں کا کام ایسا ہی ہے, محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, جانا ہے, پیاس بھی لگنی ہے. تو وہ شخص مضبوط ہوتا ہے جو سختیوں میں اپنے آپ کو بڑھاتا ہے, اس کا اسٹیمنا زیادہ ہے, دنیا میں بھی اسٹیمنا زیادہ ہے. اب آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, ہم رضوان الہی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن مولانا اسٹرگل نہیں کرنی. نہیں, کوئی پیکج دے دیں ایسا کہ بس چند دن میں لگ جائے, بس 100 GB کا بنڈل فری مل جائے بس. کیسے بھائی؟ انبیاء آئے اور شہروں سے باہر نکال دیا انبیاؤں کو آگوں کے اندر جھونک دیا گیا, انبیاء کو کنویں میں پھینک دیا گیا, انبیاء کو شہر سے باہر نکال دیا. حضرت موسیٰ شہر سے باہر نکل گئے,
300 بنی اسرائیل انبیاء گردن 1 گھنٹے میں کاٹ دی گئی، نبی. اور ہم کہتے ہیں مولانا صاحب ایسے کیسے ہوگا؟ مجھے آپ بتائیں، 2 چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. نیور کم. آپ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، کون سے امام نے اسٹرگل نہیں کی؟ کون سے امام نے مشکلات نہیں دیکھی؟ کوئی نہیں. ہر نبی نے، ہر امام نے اپنا ڈیوٹی دی ہے، اپنے آپ کو کام کیا. اور دنیا ہے ہی اسٹرگل. دنیا جنت نہیں ہے، غلط فہمی ہے یہ ہماری. جنت اگر ہے تو صرف ذکر محمد و آل محمد میں. صلوات بھیجے محمد صلی علی محمد. اذان محترم، بہرحال یہ انسان کوشش کرے اور ہم آپس میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں. کل سے بہرحال شب قدر بھی ہیں اور اعمال بھی ہیں اور ایام شہادت امیر المومنین بھی ہیں. انشاءاللہ چند دن مولا کی خاص فضیلتیں اور خاص ان کی زندگی سے انسان سبق حاصل کریں گے. آج میں آپ کی خدمت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث لے کر آیا تھا. صلوات بھیجتے محمد والے. بہرحال یہ حدیث میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں اور آپ لوگوں نے شاید سنی بھی ہو، لیکن ظاہر ہے آدمی بہت ساری چیزیں لائیو سنتا ہے وہ الگ ہوتی ہیں، ویڈیو پہ دیکھتا ہے وہ الگ ہوتی ہیں. کیونکہ آپ سب میرے سامنے ہیں اور اس لیے میں آپ کی خدمت میں، ماہ مبارک رمضان بھی ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے جس میں ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. امام نے انسان کی عقل کے لیے 10 کوالٹیز بیان کی ہیں. جس کی عقل سالم ہوتی ہے، یعنی ساؤنڈ انٹلیکٹ، صحیح عقل ہونا. دنیا جو ہے وہ عقل مند کس کو کہتی ہے؟ انٹلیکچوئل کس کو کہتی ہے؟ جو تھوڑا لبرل ہوتا ہے، تھوڑا سیکولر ہو، تھوڑا سا پڑھ لکھ جائے تو وہ کہتا ہے نہیں بڑے انٹلیکچوئل ہیں. جو اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائے اس کو دنیا کہتی ہے انٹلیکچوئل ہے. قرآن اس کو انٹلیکچوئل نہیں کہتا. انبیاء سے بڑا کوئی انٹلیکچوئل نہیں تھا. ان کا علم لدنی تھا. دنیا کے جتنے بھی لوگ علم حاصل کرنے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اصل علم تو وہی ہے جسے خدا نے دیا ہو. اب قرآن بہت ساری جگہوں پر عقل کی گفتگو کر رہا ہے. قرآن بہت سی جگہوں کہتا ہے تم اس کو نہیں دیکھتے، تم پہاڑ کو نہیں دیکھتے، تم آسمان سے پانی کو نہیں دیکھتے. کئی جگہوں پہ قرآن اس طرح ہمیں مخاطب کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ تم تھوڑا عقل سے چیزوں کو سمجھو. وما ادراک ما لیلۃ القدر. درک کرو تو، اور تم درک نہیں کر سکتے. درک کہاں سے ہوتا ہے؟ درک عقل سے ہوتا ہے. کمپیریجن عقل سے ہوتا ہے. لاجیکل سب کچھ عقل کرتا ہے، برین کرتی ہے. یہ جو برین ہے فزیکل، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بھی انسان اگر ذرا سا ڈسٹرب ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں وین ہو جائے تو انسان پورا سسٹم آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کے اندر اللہ نے ایک فزیکل کے اندر ایک ایسی طاقت دی ہے. اب یہ بڑی خوبصورت سی بات ہے. دیکھیں اللہ کتنا نفاست سے اور حکیم ہے. دنیا کام کر ہی نہیں سکتی، انسان بنا ہی نہیں سکتا. اللہ نے کیسے اس برین کے ویوز کو سول کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. کیسے کنیکٹ کیا ہوا ہے؟ دنیا تھوڑا سا ٹیرا بائٹ والا موبائل ہو تو پرائز بڑھ جاتے ہیں اس کے، اور ادھر ایران انسان کتنا ٹیرا بائٹ ہے اس کے پاس، کتنی چیزوں کو یہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے، کتنی چیزوں کو یہ بیان کرتا ہے. کیا برین ہے اس کے پاس. اور ابھی جتنا بھی برین، یہ سب بھی انسان نہیں بنایا نا. یہ سب چپ ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئی، یہ مین فریمز ہو گئے، کمپیوٹر ہو گئے، یہ کلاؤڈ ہو گئے، یہ سب کچھ سیٹ انسان نے بنایا ہے. یہ اسی انسان کے اندر اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے. اور ابھی بھی یہ جتنی بھی صلاحیت ہے یہ کچھ پرسنٹیج ہے. یہ تو جب امام آئیں گے تو یہ انسان 25% پہ چلا جائے گا. تو آپ سوچیں کہ انسان کہاں پہنچے گا اس ٹائم. تو اس لیے یہ عقل بہت امپورٹنٹ ہے. سول، نفس، ہارٹ، قلب جو ڈفرینٹ ہے، سب کی الگ الگ ڈیفینیشن ہے، سب کی الگ الگ پلیسمنٹ ہے، مگر عقل بہت امپورٹنٹ ہے. اصول کافی جو ہماری بک ہے، ون آف دا 4th جو بک ہے، جو بہت فیمس بک ہے ہماری 4، اس میں سے اصول کافی بک ہے. اصول کافی کا پہلا چیپٹر کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ پہلا چیپٹر
پہلا چیپٹر کیا ہے؟ ابھی آپ بولیں، ابھی جن کی امپورٹنٹ کتاب کا پہلا چیپٹر عقل اور جہل ہو، پہلا چیپٹر عقل اور جہل ہے، اس قوم میں اگر عقل نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو قصور ہمارا ہے؟ نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ لوگ مت بولیے گا نہیں، یہ قصور ہمارا ہے، جو ممبر بیٹھتے ہیں ہمارا قصور ہے، ہماری غلطی ہے، ہم نے آپ کو بتائی نہیں باتیں، آپ کا قصور نہیں، آپ تو عشق محبت میں آتے ہیں مولا کے اور آتے ہیں، اور ڈیلیور کرنا ہمارا کام ہے، ہم نہیں کرتے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم ڈیلیور نہیں کرتے، اسی لیے عقل بہت ہے، لا یعقلون، کتنی جگہ قرآن ان سب کو بیان کر رہا ہے، مختلف اس کے سٹرکچر سے اللہ عقل کی جو ہے وہ ریمائنڈر دے رہا ہے، اسی لیے عقل بہت امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک ہم جس کو عقل سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہے، اور جسے اللہ اور اللہ کا نمائندہ سمجھانا چاہ رہا ہے وہ الگ ہے۔ تو اس لیے میں حدیث آپ کی خدمت میں لے کر آیا کہ بہرحال جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں وہ گھروں میں بیٹھ کے دیکھیں، جو یہاں بیٹھے ہیں بیٹھے دیکھیں۔ بہرحال عزیزان محترم، عقل کے لیے 10 خصوصیات بیان کی ہیں، اور یہ 10 خصوصیات میں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کتنی ہیں، نہیں ہے تو ہم اس کو پیدا کریں، ایجاد کریں۔ حدیث دیکھیں، بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ آپ بولے مولانا صاحب ہمیں سنانے آئے یا ہمیں شرمندہ، ایسا خدا نہ خواستہ کوئی بھی نہیں ہے، سب انسان، سب سے شرمندہ میں خود ہوں، میرے اندر کمیاں ہیں، اس لیے کہ ہم اس چیزوں کو بہتر کریں، کیونکہ ہم امام زمانہ تک پہنچنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے یہ۔ پہلی چیز، پہلی کوالٹی امام فرماتے ہیں کہ جو جس کے پاس سالم عقل ہوتی ہے، صحیح عقل ہوتی ہے، اس کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اس سے ہر کسی کو خیر کی امید ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی عقل سالم ہے تو مجھے آپ سے جو پہلی چیز ہوگی وہ کیا ہوگی کہ میں آپ سے خیر کی امید رکھوں۔ خیر یعنی آج کی لینگویج میں پازیٹیو وائبس، آپ سے مجھے پازیٹیو وائبس ملے، پازیٹیو انرجی ملے۔ خیر صرف پیسہ نہیں ہے کہ میں خیر، نہ، خیر ہے اچھی بات کہنا، مسکرا دینا، موٹیویٹ کرنا، کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی طریقے سے آپ کے دوسرے کو خیر دے دیں، کوئی بھی طریقے، یہ پہلی کوالٹی ہے۔ تو کیا یہ کوالٹی میرے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا میرا وجود لوگوں کے لیے خیر ہے یا نہیں ہے؟ چھوٹے سے گھر کے اندر خیر ہوں کہ نہیں ہوں؟ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں لوگ مجھ سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ وہی چھوٹی چھوٹی سی مثالیں، بہت ایزیلی انسان اپنے آپ کو سکین کر سکتا ہے، نہیں ہے انسان پیدا کر۔ دوسری کوالٹی امام فرماتے ہیں کہ جس کی عقل سالم ہو اس کی بدی سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو بھی شخص ہے، امام کے علاوہ تو سب کے اندر کمیاں ہیں نا، سب کہیں نہ کہیں پرابلم ہے، میرے اندر پرابلم ہے۔ مثال کے طور پر مجھے غصہ آتا ہے مثلا، اور یہ میرے اندر ایک پرابلم ہے، تو کیا آپ میرے غصے سے محفوظ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ اگر رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میری عقل سالم ہونے کی یہ سیکنڈ نشانی اوکے۔ لیکن آپ بولیں کہ نہیں، جب غصہ آتا ہے تو یہ تہز نہز کر دیتے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر باقی ساری چیزیں صحیح ہیں لیکن جب یوں ہوتا ہے تو فلانی جگہ پر یہ صحیح نہیں چلتے، فلانی جگہ پر یوں نہیں کرتے۔ نہیں، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی برائی ہے، ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی بھی شخص کامل نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہاں، اب وہ جو کمی ہے اس سے دوسرے محفوظ ہیں کہ نہیں ہے، بس یہ اگر ہم کر لیں تو ہم سیکنڈ بھی۔ تیسری نشانی، میں بہت تیزی سے آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ جس کی عقل جو ہے وہ سالم ہوتی ہے، وہ دوسروں کی چھوٹی سی نیکی کو بڑا شمار کرتا ہے۔ یہ مشکل کام ہے، اول تو دوسروں کی نیکی کو قبول کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ انسان کسی کی تعریف بیٹھا ہوا کر رہا ہوگا تو بھائی اس کو میں نظر نہیں آ رہا کیا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دوسرے کی نیکی، انسان دوسری کی تو بڑی نیکی کو بھی بندہ اڑا دیتا ہے، چھوٹی نیکی تو بندہ کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، لیکن جس کی عقل سالم ہے وہ چھوٹی نیکی کو، مثلا مثال کے طور پر یہاں پر مجلس سے پہلے جو لوگ آ کے لائٹ کھولتے ہوں گے، جو آ کے مائک صحیح کرتے ہوں گے، ابھی چھوٹا ظاہری کام ہے، لیکن
اس کو ہم چھوٹا شمار کرتے ہیں یا بڑا؟ بیچارے تو باہر کھڑے ہوتے ہو، یہ بندہ آ کر اگر سب کام نہ کرے تو آپ کی مجلس سٹارٹ ہی نہیں ہوتی. تو آپ اس کی چھوٹی سی نیکی کو بڑا شمار کرو کہ یہ بہت بڑا کام کرتا ہے. فلانے صاحب کیا کرتے ہیں؟ ارے وہ تو قرآن پڑھاتے ہیں. اچھا بس، ہاں بس چھوٹی نیکی ہے. نہیں، وہ کتاب جاویداں پڑھاتے ہیں، وہ ایسی کتاب پڑھاتے ہیں جو انسان کو خدا تک لے کے جاتی ہے، وہ ایسی کتاب پڑھاتے ہیں جو انسان کو قیامت میں کامیابی دے گی. وہ چھوٹی سی نیکی بڑا شمار. گھر کے اندر جائیں، انسان ویسے بھی گھر والوں سے راضی کوئی بھی نہیں ہوتا. اتنا بھی کام کرو، چھوٹا سا بھی کام، یہ کوئی کام ہے، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر کوئی کرتا ہوگا. آپ بولیں ہی نہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھا کام کیا. یہ کوالٹی انہینس کرنا ہے جانے محترم. یہ چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرنا، یہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ نہیں کرتے تو آج سے کرنا شروع کر دیں. گھر میں جائیں، سٹارٹ ہو جائیں. بچوں کو دیکھیں، ان کو موٹیویٹ کریں. کمیونٹی میں دیکھیں، ان کو موٹیویٹ کریں. چوتھی جو ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جس کی عقل سالم ہے وہ اپنی بڑی نیکی کو چھوٹا شمار کرتا ہے. یعنی اس نے کوئی بڑا کام کیا، مثال کے طور پر بہت سے ماشاءاللہ لوگ، آپ کی کمیونٹی میں لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں، بڑے بڑے کام کرتے ہیں، بڑے کام کیے ہیں انہوں نے، اللہ نے ان کو توفیق دی ہے. آپ کے سامنے ہے، کسی نے سینٹر بنایا ہے، کسی نے فلانی جگہ کو بہت کام کیا ہے، فلانا کسی نے کام کیا ہے. اچھی بات ہے لوگ. لیکن کیا وہ شخص خود اپنی بڑی نیکی کو بڑا شمار کرتا ہے یا چھوٹا شمار کرتا ہے؟ اگر تو وہ نیکی کر کر اس کو بڑا شمار کرتا ہے تو اس کی عقل سالم نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، سب خدا کی طرف سے ہے، خدا نے دیا ہے، وہ واقعاً ایسے ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں. اب مثال کے طور پر میں ہمیشہ یہاں پہ ایک واقعہ پڑھتا ہوں، اور واقعہ جو ہے وہ میں شیخ عباس قمی کا واقعہ پڑھتا ہوں ہمیشہ. شیخ عباس قمی آپ جانتے ہیں کون ہے؟ مفاتیح الجناح جو ہمارے پاس ہے، دنیا میں کتنی لینگویجز میں، فرینچ، جرمن، گجراتی اور پتہ نہیں، اور جتنی موبائل میں اپلیکیشنز ہیں سب، شیعہ ٹول کٹ، دعاز.org، ڈیوائن پلس، سب مفاتیح الجناح کی وجہ سے. آپ سوچیں ایک آدمی نے کیا کیا ایسا؟ کمپائل کیا ہے نا دعاؤں کو. کیا ایسا کیا ہے کہ پوری دنیا جو ہے شیخ عباس قمی کی بنائی ہوئی کتاب پڑھ رہی ہے؟ کیا ایسا کیا ہے شیخ عباس قمی نے؟ نہیں، حالانکہ اتنا بڑا کام ہے. نہیں، شیخ عباس قمی کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں زندگی کے جسے لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو کس کے بدلے میں کیا دیا ہے. ان کے والد صاحب مجلس سنتے، مسجد جاتے تھے مغرب کی نماز میں، تو وہاں ایک مولانا صاحب ایک کتاب کھول کر کچھ دیر حدیث بیان کرتے تھے، تقریر کرتے تھے. گھر آئے، انہوں نے بیٹے سے بولا، بیٹا ماشاءاللہ وہ مولانا کیا تقریر کرتے ہیں، کاش آپ بھی بیٹا ایسی کچھ کرتے. اور وہ جو مولانا جس کتاب سے پڑھتے تھے وہ شیخ عباس قمی کی کتاب تھی. سوچیں آپ، ہم ہوتے تو کیا بولتے؟ ہم بولتے تو کیا بولتے؟ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ ہماری مجلسوں کی کاپیاں کر رہا ہے. ہم تو ایسے نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں. واقعا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. کہنا آسان ہے، انسان اشاروں سے اپنی نیکیاں گنوا دیتا ہے. بھائی وہ مولانا صاحب، ہم واقعا، یعنی نفس بہت مشکل ہے انسان اپنے اس نفس کو کنٹرول کر سکے، بہت مشکل. شیخ عباس قمی نے کیا بولا؟ کہا بابا میرے حق میں دعا کیجیے گا. یہ نہیں کہا کہ وہ میری کتاب سے مجلس پڑھتا ہے، نہیں بڑھا. دیکھیں آپ شیخ عباس قمی کہاں پہنچ گئے. مشہد کے شاگرد کہتے ہیں رات کی تاریکی میں جب لائٹ نہیں ہوتی تھی، ہم فجر سے پہلے دیواروں کے سہاروں سے حرم جاتے تھے، اتنا اندھیرا ہوتا تھا. ایک رات جا رہے تھے، ہمیں سامنے سے لگا کہ کوئی ہے جس کے وجود سے نور نکلتا ہے، روشنی نکلتی ہے، پھر روشنی بجھ جاتی ہے. پھر ہم قریب گئے تو ہم نے دیکھا شیخ عباس قمی ہے. ہم نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میرے وجود سے نور نکلتا ہے. آدمی کہاں پہنچ جاتا ہے. ظاہر ہے جب انسان بدن کی قید میں ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جہاں بدن کی قید سے آزاد ہوتا ہے تو پھر انسان
عرش کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. وہ بہرحال چوتھی کوالٹی. پانچویں کوالٹی عزیزان محترم جو عقل سالم ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنی زندگی میں علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. اس کو کوئی بھی علم, ضروری نہیں کہ عالم ہو, کوئی بھی ہے جو آپ کا پروفیشن ہے, جو آپ کی جاب ہے, کوئی بھی آپ کا کام ہے, اس کے بارے میں آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ اپ گریڈ ہونا چاہتے ہیں, یا کوئی اور دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے, ٹیکنالوجی آ رہی ہے, چیزیں آ رہی ہیں, تو آپ کہتے ہیں ہاں یار پڑھنا چاہیے, کیا ہے تھوڑا سیکھ لینا چاہیے. اتنا تو ہم لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں اپنا موبائلوں پہ, یہ دیکھ لیا, وہ دیکھ لیا, ریلیں دیکھ 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 کے آنکھیں بند ہو گئیں, پھر بھی ختم نہیں ہوتی, بندہ پھر گر جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر وہی ریلیں چل رہی ہیں. اور یہ جانا ہو تو یہ سائیکولوجیکل بڑا ڈایا فریم ہے, یہ الگورتھم جو ہے نا انسٹا ٹک ٹاک کا, یہ بہت خطرناک ہے. یہ جہاں فائدہ بھی ہوتا ہے, آپ کو بہت ساری نالج, آج کل جنگ کے حالات میں آپ کو صحیح انفارمیشن بھی مل رہی ہوتی ہے, فیک بھی ہوتی ہیں, پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, بٹ نالج مل رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا الگورتھم بہت خطرناک ہے. اس نے مائنڈ کے پلس کو فاسٹ کر دیا ہے, اس نے زندگی میں اضطراب پیدا کر دیا ہے. 30-20 سیکنڈ سے زیادہ انسان ایک ریل پہ ہولڈ نہیں کر رہا, رک نہیں رہا. اور اتنی, ایک ہی نہیں ہے, اتنی ڈفرنٹ کیٹیگری ہے کہ آپ کے مائنڈ کو سوچنے کا ٹائم نہیں دے رہی ہے, بنا نہیں رہی ہے, ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. اتنی ڈسٹریکشن ہے کہ انسان جب اللہ اکبر کہتا ہے نماز میں, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کون سی رکعت ہے. پرواز. ایک ریل آئے گی, دبئی کی پراپرٹی ڈاؤن ہو گئی, دوسری ریل آئے گی بٹ کوائن, تیسری آئے گی نہیں کچھ بھی نہیں ہوا, سب صحیح چل رہا ہے, چوتھی آئے گی پتہ نہیں کیا چل رہا ہے, پھر کوئی گاڑیوں کی آ جائے گی, پھر فلانی آ جائے گی, پھر ایک درمیان میں نصرت بخاری بھی آ ہی جاتا ہے درمیان میں کہیں نہ کہیں. ہو یہ بہرحال اتنا ڈائیورژن ہے, اتنا. میرا بھائی مجھے کہنا, بھائی جب سے ایک کو لائک کیا ہے ہمارے تو رمضان میں بھی تم نے شیطان بند کر دیا ہے. میں نے کیوں, کیا ہوا؟ کہا بھائی ہر جگہ تمہاری ریلیں آئی جا رہی ہیں. ہم نے بولا چلو شیطان بند ہوا. الگورتھم ایسا ہے, لیکن ایسا بالکل نہیں. آپ جو پسند کرتے ہو, دیکھتے ہو, دے آر ویری اسمارٹ, بالکل وہی دکھاتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو وہ اچھا دکھائیں گے. دے ول کم سم ویئر, ڈسٹریکٹ کریں گے آپ کو. بہت امپورٹنٹ ہے اس دور میں, خاص طور پہ ینگسٹر. کوشش کریں بک پڑھیں, بک پڑھیں. ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا آج کل پبلک سے. تھوڑی دیر آپ بیٹھیں, کسی سے بات نہیں کی جاتی. خیر ابھی تو حالات بھی ایسے چل رہے ہیں, انسان چاہتا ہے نون پڑھیں, لیکن آپ بیٹھیں تھوڑی دیر بیٹھیں, آدمی تھوڑی دیر میں جیب سے موبائل نکالتا ہے. اچھا اب کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا, حالانکہ پھر بھی دیکھ رہا ہے. دیکھتا ہے ایسے جیسے 40 ملین کا کنٹینر اسی کا پانی میں پھنسا ہوا ہے. ہر آدمی ایسے دیکھ رہا ہے, پریشانی ہے اس کو. اب یہ ہے کہ ہم فزیکل نہیں ہے. کتنا شکر ہے رمضان کا کہ ہم اتنی دیر بیٹھتے ہیں. اتنی دیر کوئی بھی نہیں بیٹھتا بھائی دنیا کے اندر, کوئی بھی نہیں بیٹھتا. صرف یہ امام حسین کا صدقہ ہے کہ ہم لوگ اتنی دیر آپ بس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں, ایک دوسرے کو سن رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں. یہ نعمت ہے, یہ نعمت ہے جانے میں. ورنہ آج دنیا ڈسٹرب ہے بہت زیادہ. بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے جس کی عقل سالم ہے وہ علم حاصل کرنے سے تھکتا نہیں ہے. بہرحال 5 چیزیں اور انشاءاللہ اگر کل فرصت ہوئی تو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. کوشش کریں کہ ان 5 وکٹوں میں سے کتنی وکٹیں ہماری گری ہیں. آج کرکٹ کا میچ کھیلنے جا رہے ہیں لوگ, تو وہاں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ وکٹیں گرائیں گے. یہ 5 کوالٹیز ہیں, نہیں ہیں رمضان میں, طلب کریں اللہ کی بارگاہ میں. بہرحال ایام ہیں اور ایام آگے آ رہے ہیں, اور ان ایام میں خدا بہرحال ہمیں توفیق دے تبرکن اور اپنی قبولیت کے لیے اور اعمال کی اور روزے کی. یہ جان محترم آئیے چلتے ہیں اپنے آپ کو کربلا لے کر. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ, صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. جان محترم حالات اپنی جگہ پر ہیں, اور یقیناً سید کے جانے کا صدمہ اتنا شدید ہے کہ دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. لیکن یہ خود سیرت اہل بیت بھی یہی ہے کہ ہم اس راستے پر
آگے بڑھنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، چاہے سب کٹ بھی جائے، لٹ بھی جائے، پھر بھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شب قدر میں ہم لوگ آگے داخل ہونے والے ہیں عزیزان محترم۔ بہرحال ان ایام میں اپنے آپ کو دیکھیں، حرم خالی ہیں عزیزان محترم، ایام امیر المومنین آ رہے ہیں، اور ظاہر ہے لوگ تو ہوں گے وہاں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن جو دوسرے ملکوں سے ظاہر جا رہے تھے وہ نہیں ہوں گے ان ایام کے اندر، اور وہ غم کی کیفیت خدا ہمیں جلد سے جلد زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، حبیب ابن مظاہر کا ذکر کیا، بس میں انہی سے توسل کرتا ہوں۔ جب حبیب کو خط ملا تو حبیب کھڑے ہو گئے۔ زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا حسین ابن علی کا خط آیا ہے۔ کہا تو پھر؟ کہا میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تو زوجہ نے کہا میں مٹی کھا کے زندہ رہ لوں گی، حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا میں ہے۔ حبیب نے اپنے غلام کو اور گھوڑے کو دیا کہ جاؤ شہر سے باہر لے جاؤ، پہرے لگے ہوئے تھے، میں باہر ملتا ہوں۔ خود بازار گئے، بازار میں کیا دیکھا؟ مسلم ابن اوسجہ کو۔ مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں۔ مسلم، حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ کہتے ہیں مسلم گھر نہیں گئے، سیدھے کربلا چلے گئے۔ آیت اللہ کہ علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ جب حبیب اس جگہ پہ گئے نا جہاں پر گھوڑا تھا، تو کیا منظر دیکھتے ہیں؟ گھوڑا بے چین ہے، تو غلام کہہ رہا ہے کہ بے چین مت ہو، اگر آقا نہیں آئے نا تو ہم لوگ کربلا چلے جائیں گے۔ کیا عشق ہے! کبھی حبیب سواری پر ہیں اور کبھی غلام سواری پر، اور وہاں جیسے ہی حبیب پہنچے تو ایک شور سا مچ گیا، ایک شور۔ بی بی زینب نے کہا جناب فضہ سے کہ کیسا شور ہے، کیسی کو خوشی کی کوئی لہر سی آئی ہے؟ گئیں دیکھ کر آئیں، کہا بی بی حبیب آیا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا دشمن کے لشکر میں اضافہ ہو رہا تھا، مگر امام حسین غریب تھے، کوئی نہیں آ رہا تھا، جیسے ہی ایک شخص آیا خوشی آ گئی، حبیب آیا ہے، بچپن کا دوست آیا ہے۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ جائیں میرا سلام حبیب کو دے دیں۔ عزیزان محترم، جیسے ہی حبیب کو سلام دیا، حبیب نے خاک اٹھائی اور سر پر ڈالی، کہا کہ یہ کیسے دن آ گئے ہیں، علی کی بیٹیاں غلاموں کو سلام بھیج رہی ہیں۔ ہاں زداران محترم، روز عاشوراء آ گئی، مسلم ابن اوسجہ گرے، حبیب دوست تھے نا، حبیب پہنچے، حبیب نے کہا مسلم کوئی آخری وصیت ہے تو بتا دو، حالانکہ حبیب بھی جانتے تھے کہ وہ زندہ نہیں رہیں گے، مگر کہا نہیں مسلم کوئی آخری وصیت ہے تو بتا دو۔ مسلم نے امام حسین کی طرف اشارہ کیا، حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے۔